اسلامی عقیدے کے مطابق دنیا کا خاتمہ اچانک سے نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس سے پہلے کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں کیا اور ان کا مطلب کیا ہے۔ قرآن کی یہ آیت الحج کی پہلی آیت ایک بہت ہی گہری بات کہتی ہے۔ بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بڑی دہشت ناک چیز ہے، یعنی یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوگا، یہ ایک کائناتی سطح کا زلزلہ ہے، اور ظاہر ہے اس سے پہلے آنے والی نشانیوں کی اہمیت بھی پھر اسی حساب سے ہوگی۔ تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر ان نشانیوں کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف مستقبل کی پیشن گوئیاں ہیں؟ اسلامی ذرائع کے مطابق نہیں، یہ صرف پیشن گوئیاں نہیں ہیں، یہ دراصل انسانیت کے لیے یاد دہانیاں ہیں، ایک طرح کی وارننگ، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اسے خبر نہیں تھی۔ اچھا، ان تمام نشانیوں کو ایک ہی کیٹیگری میں نہیں رکھا جاتا، انہیں دو بڑی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں، اور ان میں فرق صرف سکیل کا نہیں ہے، بلکہ ان کے ظاہر ہونے کا وقت اور انداز وہ بھی بالکل مختلف ہے۔ یہاں جو فرق ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ چھوٹی علامات کو آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے یہ ایک لمبے عرصے پر پھیلی ہوئی سست تبدیلیاں ہیں، مطلب معاشرے میں آہستہ آہستہ دراڑیں پڑ رہی ہیں، جبکہ بڑی علامات وہ ایک آخری تیز رفتار اور ڈرامائی تباہی کی طرح ہیں، جو بالکل آخر میں ایک کے بعد ایک ظاہر ہوں گی۔ چلیں تو پہلی چھوٹی علامات پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ کوئی آسمانی یا کائناتی واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ خود انسانی معاشرے کی بنیادوں میں آنے والی تبدیلیوں کی نشانیاں ہیں۔ اسلامی ذرائع میں درجنوں چھوٹی علامات کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ چند مثالیں ایک واضح تصویر سامنے رکھتی ہیں، جیسے دینی علم کا ختم ہو جانا، قتل و غارت کا عام ہو جانا، اور یہ کہ ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے کسی نے ہاتھ میں گرم کوئلہ پکڑا ہو۔ یہ ساری باتیں گہری سماجی اور اخلاقی تبدیلیوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ تو جب یہ تمام چھوٹی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو ذرائع کے مطابق ایک ایسا پوائنٹ آئے گا جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ یہی بڑی علامات کا آغاز ہے، اور اس کے ساتھ ہی دنیا کے خاتمے کا بھی آغاز۔ یہ تشبیہ بہت زبردست ہے۔ بڑی علامت ایک دوسرے کے پیچھے ایسے آئیں گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جائے اور موتی ایک ایک کر کے گرنے لگیں، اور اس سلسلے کی جو پہلی کڑی ہے وہ ایک انتہائی طاقتور اور فریبی شخصیت کا ظاہر ہونا ہے۔ یہ شخصیت ہے دجال، جسے مسیح مخالف بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اسے انسانیت کے لیے آنے والی سب سے بڑی آزمائشوں میں سے پہلی آزمائش قرار دیا گیا ہے۔ اس کی جو تفصیلات بتائی گئی ہیں وہ بہت واضح ہیں۔ ایک آنکھ والا شخص جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی پیشانی پر کاف فا رے یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ سکے گا۔ مقصد یہی ہے کہ مومنین کے لیے یہ ایک صاف نشانی ہو تاکہ وہ اسے پہچان کر مسترد کر دیں۔ اس کی اصل طاقت اس کا فریب ہوگا۔ وہ جھوٹے معجزے دکھائے گا، بارش کو کنٹرول کرنا، قحط لانا، اور سب سے عجیب بات یہ کہ اس کے پاس ایک جنت اور ایک جہنم ہوگی، لیکن اس کی جنت دراصل جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت، یعنی وہ عالمی سطح پر لوگوں کے ایمان کا امتحان لے گا۔ اچھا، دجال کی آمد کے ساتھ ہی واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جائے گا جس میں کچھ اور اہم شخصیات بھی شامل ہوں گی۔ یہ ترتیب نیکی اور بدی کے درمیان آخری جنگ کو واضح کرتی ہے۔ سب سے پہلے امام مہدی ظاہر ہوں گے جو مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے، پھر دجال آئے گا اور اس کے فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور آخرکار وہی اسے شکست دیں گے۔ ذرائع کے مطابق یہ آخری مقابلہ ایک خاص مقام پر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ دمشق کے ایک مینار پر اتریں گے، مومنین کی قیادت کریں گے، اور پھر فلسطین میں باب لد کے مقام پر دجال کو قتل کریں گے۔ اسی کے ساتھ دجال کے فتنے اور اس کی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن دجال کی شکست کے باوجود بڑی علامات کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوگا۔ دجال کے بعد یاجوج اور ماجوج ظاہر ہوں گے۔ یہ دو بہت بڑے اور تباہی پھیلانے والے قبیلے ہیں جنہیں ایک دیوار کے پیچھے قید کیا گیا تھا۔ ذرائع انہیں ایک ایسی طاقت کے طور پر بتاتے ہیں جس سے روکا نہیں جا سکے گا۔ وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ پوری کی پوری جھیلیں پی کر خشک کر دیں گے۔ یہاں ایک اہم نکتہ سامنے آتا ہے۔ انسانی فوجیں ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گی۔ ان کا خاتمہ حضرت عیسیٰ اور مومنین کی دعا کے جواب میں اللہ کی طرف سے براہ راست مداخلت سے ہوگا۔ یہ بات اس موضوع کو اجاگر کرتی ہے کہ حتمی حل انسانی طاقت میں نہیں بلکہ خدائی طاقت میں ہے۔
تو یا جو ماجوج کی تباہی کے بعد واقعات اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں، اب وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی جو کائنات کے نظام کو ہی بدل کر رکھ دیں گی، اور ان کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ اسے سب سے حتمی اور ناقابل تردید نشانی کہا گیا ہے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ یہ ایک ایسا آسمانی واقعہ ہوگا جو قدرتی نظام کو الٹ دے گا، اور اس کے ساتھ ہی توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ پھر ایک جانور ظاہر ہوگا جسے دابت الارض کہا گیا ہے۔ وہ ہر انسان پر ایک نشان لگائے گا، جس سے مومن اور کافر کی پہچان سب کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ اس کے بعد کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا، لوگوں کے دلوں کا حال ان کے چہروں پر عیاں ہو جائے گا۔ اس کے بعد جنوب سے ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی اور زمین پر موجود آخری مومنین کی روحوں کو بھی قبض کر لے گی۔ اس کے بعد دنیا میں صرف وہی لوگ بچیں گے جو ایمان نہیں لائے، اور یوں آخری لمحے کے لیے سٹیج پوری طرح تیار ہو جائے گا۔ اور پھر آخری دن ایک بہت بڑی آگ انسانیت کے باقی بچے ہوئے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرے گی۔ اس کے بعد سور پھونکا جائے گا اور یوم قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ تمام نشانیوں کا اختتام ہے جو سیدھا ہمیں آخری گھڑی کے واقعات کی طرف لے جاتا ہے۔ تو قیامت کی یہ جو تمام نشانیاں ہیں، چاہے کوئی انہیں لفظی معنوں میں لے یا علامتی، یہ ایک بہت گہرا پیغام دیتی ہیں۔ یہ صرف مستقبل کا کوئی نقشہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے حال کے لیے ایک آئینہ ہے۔ یہ ہمیں اپنے اعمال اور عقائد پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ یہ سب کب ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ ہم آج اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔